نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ منطق کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، نصاب المنطق، اور پہلا سبق ہے اس کا، جس کے اندر علم منطق کی تعریف بتلائیں گے کہ علم منطق کہتے کسے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے۔ تو منطق یہ لفظ نطق سے بنا ہے، نطق کا معنی ہے بولنا، گفتگو کرنا، اور اس کی اسپیسیفک ٹرمینالوجی میں یعنی علم منطق میں اس کی تعریف یہ ہے کہ علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکری، یعنی ایسے قوانین کا جاننا جن کا لحاظ ذہن کو غور و فکر غلطی سے بچا لے، یعنی یہ وہ رول ہیں جن کا خیال اگر رکھا جائے تو ہماری سوچ و فکر غلطی سے محفوظ رہتی ہے۔ یعنی جب ہم کسی کے بارے میں کوئی چیز سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تو ہم صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، ہمارے نتیجہ غلط نکلنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ ہے معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ، جو مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچا دیں۔ تو اب تصور کسے کہتے ہیں، تصدیق کسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آگے ڈیٹیلز آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے یہ سمجھ لیں آسان الفاظ میں کہ جو چیزیں آپ کو معلوم ہیں ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہوئے جو چیزیں نامعلوم ہیں اس تک پہنچا جائے، یہ منطق موضوع ہوتا ہے۔ معلوم چیز سے نامعلوم چیز کا پتہ لگانا، یہ اس کا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی غرض و غایت بتلا دی کہ کسی بھی چیز میں غور و فکر کرتے ہوئے ذہن کو غلطی سے بچانا ہے۔ علم منطق کو کس نے سب سے پہلے ڈسکور کیا؟ وضع کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کس نے وضع کیا علم منطق کو؟ سب سے پہلے یعنی ایرسٹوٹل نے سکندر رومی کے حکم سے وضع کیا تھا۔ اور اس کو کیوں کہتے ہیں منطق کیوں کہتے ہیں اس علم کو؟ تو منطق مصدر میمی ہے، یہ مصدر ہے یہ لفظ، جس کا معنی ہے گفتگو کرنا، کیونکہ یہ علم ظاہری اور باطنی نطق میں نکھار پیدا کرتا ہے، اسی لیے اسے علم منطق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نطق ظاہری میں تکلم میں نکھار سے مراد یہ ہے کہ اس کا جاننے والا دوسروں کے مقابلے میں اچھے انداز سے گفتگو کر سکتا ہے، اور نطق باطنی میں نکھار سے مراد یہ ہے کہ اس علم کا جاننے والا اشیاء کے حقائق یعنی ان کی اجناس اور فصول وغیرہ سے واقف ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ نطق ظاہری کا تو مراد بتلا دیا کہ جس کو علم منطق آتا ہے اس کے گفتگو کا انداز دوسروں سے منفرد ہو جاتے ہیں اور اچھا ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے۔ اور باطنی نطق سے مراد یہ ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہو جاتی ہے، یعنی چیزوں کو کیٹیگرائز کرنا پراپرلی کہ کون سی چیز کے اندر کون سی چیز داخل ہے، کون سی چیز کس سے خارج ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کیٹیگرائزیشن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ اس علم کو علم میزان بھی کہتے ہیں، میزان ترازو کو کہتے ہیں، کیونکہ اس علم کے ذریعے عقل صحیح اور غلط کے بیچ میں موازنہ کرتی ہے، اسی لیے اسے علم میزان بھی کہتے ہیں۔ اسے علم اعلیٰ بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے علوم حاصل کرنے کے لیے انسٹرومنٹ آلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب کیونکہ ہم علم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو علم کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی قسمیں وہ بتلائیں گے اس سب۔ علم کا لغوی معنی، ٹھیک ہے، سائڈ میں رکھ لیے۔ تو علم کا لغوی معنی حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی کسی شے کی صورت کا عقل میں آنا۔ اب دیکھیں، کسی صورت کا، کسی شے کی صورت کا عقل میں آنا، اسے علم کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ پہلی تعریف ہے اس کی۔
امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے علم کی تعریف یوں بیان فرمائی ہے کہ علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف یعنی ظاہر ہو گئی، اور جس سے متعلق ہو گیا اس کی صورت ہمارے ذہن میں نقش ہو گئی، مرتسم ہو گئی۔ تو اب علم ہے کیا؟ کیا یہ کوئی مادی چیز ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے وجود کو ہم کیسے سمجھے کہ کوئی فزیکل فارم میں ہے، ورچوئل فارم میں ہے؟ آخر یہ کیا ہے علم؟ ٹھیک ہے، علم اصل میں یہ کسی شے کا ادراک حاصل ہو جانا، کسی شے کی صورت کا ذہن میں آ جانا، یہ علم کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کو میں کہتا ہوں، میں جیسے ہی کہتا ہوں سیب، ایپل، جیسے ہی میں نے ایپل کہا، فوراً آپ کے ذہن میں ایک تصویر آ جاتی ہے، سرخ رنگ کی گول شیپ میں جو ہے بالکل اس کی مکمل شکل آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس چیز یعنی ایپل کا علم حاصل ہے۔ اگر آپ کو علم حاصل نہ ہوتا تو آپ کے ذہن میں وہ شکل آتی نہیں۔ تو وہی انہوں نے تعریف میں کہا کہ کسی شے کی صورت کا عقل میں آ جانا، یہ اس چیز کا علم کہلائے گا۔ اور دوسری تعریف یہ بیان کی گئی کہ علم ایک نور کی طرح ہے، روشنی کی طرح ہے، کہ جب وہ آ جاتا ہے تو اس روشنی میں باقی ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ورنہ جیسے ہم اندھیرے میں دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اندھیرے میں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے ہی روشنی آپ کر دیں تو ساری چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب علم کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں تصور، دوسرے کو کہتے ہیں تصدیق۔ تصور کیا ہے؟ وہ علم ہے جس میں حکم نہ پایا جائے، جیسے صرف زید کا علم۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے اور اس کا ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ لفظی معنی تصور کا امیجنیشن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امیجنیشن۔ لیکن یہاں تصور سے کیا مراد ہے؟ تعریف کیا ہے؟ کہ وہ علم جس میں حکم نہ پایا جائے۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ پھر آگے آپ کو آئے گا کہ نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت کرنا، چاہے وہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو۔ ٹھیک ہے، نسبت کسے کہتے ہیں؟ نسبت یعنی جوڑنا، کسی چیز کی طرف کوئی بات منسوب کرنا۔ اب میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اس جملے میں آپ زید کے اوپر کھڑے ہونے کی نسبت کر رہے ہیں، تو اس کے اندر حکم پایا گیا، زید کی طرف ایک حکم پایا گیا کہ آپ نے زید کو کھڑا ہوا تسلیم کیا۔ ٹھیک ہے، تو حکم کیا ہوا اس میں حکم کیا ہے؟ کسی کے یہ جملے میں زید کے کھڑے ہونے کا اس بات کرنا، یہ حکم لگانا ہے، ہم نے زید پر حکم لگایا کھڑے ہونے کا۔ ٹھیک ہے، یہ نسبت ہم نے کھڑے ہونے کی اس کی طرف کی، تو اسے حکم کہتے ہیں۔ اور کبھی جو ہے یہ حکم جو لگایا جاتا ہے کہ مثبت انداز میں بھی ہوتا ہے، منفی انداز میں بھی ہوتا ہے۔ مثبت انداز میں یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا، کسی چیز کو ایسی نسبت کرنا جس سے کوئی چیز ثابت ہو۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، تو یہاں پر کھڑا ہونا ثابت ہو رہا ہے زید کے لیے، تو یہاں کون سی نسبت ہے؟ ایسی نسبت کو نسبت ایجابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز جب آپ کسی کے لیے ثابت کرتے ہو پازیٹیو وے میں تو اسے ہم کہیں گے نسبت ایجابی۔ اور اگر آپ کسی چیز کی نفی کرتے ہو اس شے سے تو اسے نسبت سلبی کہتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں زید کھڑا نہیں ہے، تو یا نہیں ہے میں نے کہا، نگیٹ کیا ہے، تو نہیں ہونا یہ نسبت ہے، اور کون سی نسبت ہے؟ نسبت سلبی ہے۔ سلب کسی چیز کو جو ہے کھینچ لینا، اپنی طرف واپس لے لینے کو کہتے ہیں، نفی کرنا۔ تو یہاں پر کیا بات ہو گئی؟ زید کھڑا ہے، اس میں بھی ایک حکم پایا گیا، زید کھڑا نہیں ہے، اس میں بھی ایک حکم پایا گیا۔ پہلے والے میں زید کھڑا ہے، اس کے اندر نسبت ایجابی ہے،
और दूسرے میں زید کھڑا نہیں ہے، اس کے اندر نسبت سلبی ہے۔ تو اب دوبارہ تعریف کی طرف آ جاتے ہیں علم کی، کہ علم دو طرح کے ہیں، تصور اور تصدیق۔ اب تصور کسے کہتے ہیں؟ ہر شے کا انڈیویجول علم، بغیر اس پر حکم لگائے کے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ جس میں حکم نہ پایا جائے، میں کہتا ہوں زید، صرف زید کا یہ تصور کہلائے گا، اس کو تصدیق نہیں کہیں گے۔ تصدیق کب بنے گا؟ جب اس کے اوپر کوئی حکم لگایا جائے۔ میں کہتا ہوں صرف زید، یا پھر میں کہتا ہوں پانی، آگ، ہوا، مٹی، تو صرف چیزوں کے نام میں نے بتلائے، تو ایک اس شے کی جو ہے شکل آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو مطلق اس چیز کا ذکر کر دینا بغیر حکم کے، یہ تصور کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ اس چیز کے اوپر کوئی حکم لگا دیتے ہو، چاہے وہ حکم ایجابی ہو یا سلبی ہو، تو پھر وہ تصدیق بن جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا زید کھڑا ہے، تو اب یہ پورا جملہ کیا بن جائے گا؟ یہ تصدیق بن جائے گا، کیونکہ اب ہم نے اس چیز کے ساتھ ایک حکم کو جوڑ دیا ہے۔ یا پھر میں کہتا ہوں زید کھڑا نہیں ہے، تو یہاں بھی زید کے ساتھ ایک حکم کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو آسان تعریف کیا ہے؟ کہ ایسا علم جس میں حکم پایا جائے وہ تصدیق ہے، اور ایسا علم جس میں حکم پایا نہ جائے وہ تصور ہے۔ اور حکم کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس کی تعریف بتلا دی، کہ ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت کرنا، چاہے وہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو۔ ایجابی نسبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید عاقل، زید عقل مند ہے، تو یہاں عقل مندی کو زید کے لیے ثابت کیا گیا ہے، اسی لیے اس طرح کی نسبت کو نسبت ایجابی کہیں گے۔ اور نسبت سلبی کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کرنا، جیسے زید کھڑا نہیں ہے، یا پھر زید لیس بعاقل، زید عقل مند نہیں ہے، تو یہاں عقل مندی کی زید سے نفی کی گئی، تو اس نسبت کو نسبت سلبی کہتے ہیں۔ صرف زید کا علم جو ہے یہ تصور ہے، اور جب زید کے ساتھ آپ کھڑے ہونے نہ ہونے کی نسبت کر دیتے ہیں، دونوں کو ملا دیتے ہیں، تو اب یہ تصدیق بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زید اور قیام دونوں کے درمیان جو نسبت یعنی تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، ایک ہے زید، دوسرا ہے کھڑا ہونا۔ اب دونوں کے درمیان جو تعلق ہم نے قائم کر دیا ہونے نہ ہونے کا، تو یہ حکم کہلاتا ہے۔ زید کھڑا ہو سکتا ہے، زید کھڑا ہے، یا زید کھڑا نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز ثابت کر دی یا اس سے کوئی چیز کی نفی کر دی، تو پھر یہ نسبت یا حکم کہلائے گی، ٹھیک ہے؟